تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، تو یہاں پہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے غیر اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ مدد کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنی چاہیے نہیں۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا، تو ایسے لوگوں کو کیا سمجھانا ہے کہ یہ صبر اور صلاۃ، صبر اور نماز، یہ دونوں اللہ ہی سے مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ صلاۃ میں، نماز میں بندہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ کیا کہتا ہے سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو نماز میں کیا ہوا؟ اللہ ہی سے مدد کرتے ہیں نا، غیر اللہ سے تو نہیں مدد مانگا۔ اور صبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بچے کی وفات پر فلتصبر ولتحتسب، کہ صبر کریں اور اللہ سے اجر طلب کریں۔ تو صبر بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اور اللہ سے اجر طلب کرے۔ تو صبر میں کہاں جڑا ہوتا ہے بندہ؟ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اجر مانگتا ہے کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے۔ تو صبر میں اور نماز میں دونوں سے مدد کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے نا۔ یہ غیر اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ بلال ابن حارث المزنی یہ رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں، فقال یا رسول اللہ، اور حضور کے روضے پہ جا کے حضور کو عرض کر کے کہتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، دیکھیے آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ بتائیے کوئی صحابی کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے، کوئی صحابی شرک کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے۔ اور یہاں ٹھہر کر میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ 3 سال جو قحط پڑا کسی صحابی نے اللہ سے دعا نہیں کی ہوں گی؟ بولیے بھائی، کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی؟ مگر دعائیں قبول نہیں ہوئی صاحب، اللہ کی بارگاہ میں تو سب نے دعائیں کی ہوں گی، نماز استسقاء بھی پڑھی گئی ہوں گی، مگر رب تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے بتانا چاہتا تھا کہ تم دعائیں تو کر رہے ہو، مگر تمہاری دعا اس وقت تک میں قبول نہیں کرتا جب تک میرے محبوب بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھا دے، میرے محبوب کی بھی شفاعت اور سفارش اس دعا میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ بتانا یہ مقصود تھا، یہ حکمت الہی تھی۔ کیا صحابہ نے 3 سال دعا نہیں کی؟ یقیناً کی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد جب یہ صحابی گئے اور جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یعنی یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ وصال کے بعد یا سے بھی خطاب کرنا جائز ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ صاحب زندے کو یا کہیے، جو انتقال کر گئے ان کو یا مت کہیے، یہاں وہ یا رسول اللہ کہہ رہے، یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، اپنی امت کو پانی دیجئے۔ کیوں؟ فانہم قد ہلکوا، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کی امت تباہ اور ہلاک ہو رہی ہے۔ فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ، اور وہ جب حضرت بلال ابن حارث گھر لوٹ آئے اور سو گئے، یہ دعا کر حضور کے روضے پہ دعا کی، حضور سے التجا کی، استغاثہ کیا، گھر آئے سو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے، اور حضور نے خواب میں آ کے کیا فرمایا؟ اتی عمر فاقرہ السلام، کہا کہ جاؤ عمر کو میری طرف سے سلام کہنا، کیونکہ حضرت عمر بہت پریشان تھے، خلیفہ وقت تھے، سب سے زیادہ تو وہ پریشان تھے کہ بھائی یہ رعایا کا میں کیا مطلب، ان کو کیسے اناج دوں گا میں، ان کو کیسے ان کی زندگی کی حفاظت کی جائیں گی، کیونکہ ایک کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، قحط اتنا سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی آیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُونَ، اور عمر کو یہ خبر دے دو کہ بارش تمہیں دی جائیں گی، بارش عطا کی جائیں گی۔ وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْقَيْسَ وَعَلَيْكَ الْقَيْسَ، اور جاؤ عمر سے یہ بھی کہنا کہ بردباری اختیار کرے، بردباری اختیار کرے، دانائی اختیار کرے، یہ نصیحت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، وہ شخص یعنی حضرت بلال ابن حارث حضرت عمر کی خدمت میں آئے، اور جو کچھ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا وہ حضرت عمر کو بتایا، اس کی خبر دی۔ فَبَكَى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ، حضرت عمر یہ خبر سن کر، حضور کی یہ بشارت سن کر رونے لگے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا یا ربی لا علو الا ما عززت عنہ، اے پروردگار عالم بے شک تو جانتا ہے کہ میں کوتاہی نہیں کرتا مگر وہ کہ جہاں میں عاجز ہوں، جہاں میرا بس نہ چلے، ورنہ میں اپنی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ پھر صبح جب ہوئی خواب بشارت ہوئی اور حضرت عمر کو انہوں نے خواب کا خبر دی،
تو اسی دن پھر اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا پھر. تو گویا یہ خواب کی صداقت بھی ظاہر ہوئی. اور یہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو حدیث کو لکھا. اور پھر حدیث ضعیف بھی نہیں ہے جناب, یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ابن ابی شیبہ کے علاوہ اس کو امام طبری بھی لائے ہیں. دیکھیے تاریخ طبری بھی اس وقت میرے پاس اوریجنل رکھی ہوئی ہے. یہ ہے تاریخ طبری. یہ سب پہلے کے محدثین ہیں. یہ اس وقت کے جب اہل حدیث کا وجود بھی نہیں تھا, غیر مقلد کی جماعت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, اس سے بھی پہلے کے محدثین ہیں. امام ابن جریر نے اس کو تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 509 پہ لکھا ہے. امام بہقی نے اس کو دلائل النبوت میں لایا, جلد 7 صفحہ 35 حدیث نمبر 3030 کے تحت. ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا تاریخ دمشق جلد 44 حدیث نمبر صفحہ نمبر 345 پر. اس کو امام ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الصحاب جلد نمبر 3 صفحہ 1149 پہ لکھا. اس کو امام ابن عصیر نے اپنی الکامل جلد 2 صفحہ 597 پہ لکھا. اس کو امام تقی الدین السمکی نے اپنی کتاب شفاء السقام صفحہ نمبر 381 پہ لکھا. اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 6 صفحہ 164 رجال نمبر 8350 پہ لکھا. اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 575 حدیث نمبر 1010 کے تحت لکھا. اور امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اسنادہ صحیح, اس کی سند صحیح ہے. امام قسطلانی نے بھی اس کو اپنی کتاب الموہب اللدنیہ جلد 4 صفحہ 276 پہ لکھا. حضرت امام سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1374 پہ لکھا. اسی حدیث کو امام ابن حجر الحیتمی المکی نے الجوہر المعین صفحہ نمبر 152 پہ لکھا. اس کو صاحب کنز العمال نے اپنی کتاب کنز العمال جلد 8 صفحہ 201 حدیث نمبر 23,000 معاف کریں حدیث نمبر 23,530 پہ لکھا. امام زرقانی بھی اس کو لائے شرح المواہب جلد 11 صفحہ 150 پر. حضرت علامہ شیخ محمد عابد الانصاری انہوں نے اپنی کتاب التوسل صفحہ 71 پر لکھا. اور خود غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کے علامۃ الدہر ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتصاء الصراط المستقیم صفحہ نمبر 374 پہ لکھا. ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 205 پر لکھا. اور ابن کثیر بھی اس روایت کو لکھ کر کہتے ہیں ھذا اسنادہ صحیح, اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. آئیے دیکھیے یہ ابن کثیر کی البدایہ اس وقت میرے ہاتھ میں. البدایہ والنہایہ تاریخ پر بڑی عظیم کتاب ہے یہ, اور غیر مقلدین کے تو بہرحال ابن کثیر جو ہے بڑے فیوریٹ اور بڑے مسلم علامہ ہیں. حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اس کی 7ویں نمبر کی جلد ہے, 7ویں جلد ہے, صفحہ نمبر اس کا 43 ہے. غزوہ یمامہ واقع ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں. اور واقعے کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ مسلمہ کذاب کر کے ایک شخص پیدا ہوا جس نے حضور ہی کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا اعلان کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا, مگر کہ اس سے پہلے کہ جنگ ہوتی اور مسلمہ مارا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل تھی, سرکار جو ہے اسی مرض الموت میں وصال فرماتے. مگر حضرت ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ بنے تو یہ پھر جنگ ہوئی غزوہ یمامہ جس کا نام ہے. چنانچہ خالد ابن ولید اور حضرت حذیفہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسلمہ کذاب کی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. یہ بڑی تفصیلات ہے. ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ جو ہے وہ سالار تھے, جب ان کی شہادت ہو گئی جنگ میں وہ شہید ہو گئے, تو حضرت خالد ابن ولید نے جھنڈا سنبھالا. اور جب جھنڈا سنبھالا تو خالد ابن ولید نے وہاں ایک نعرہ لگایا. اب یہ جملے ہیں ابن کثیر کے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ابن کثیر صاحب لکھتے ہیں یہاں پر, کہتے ہیں ثم نادا بشعار المسلمین وکان شعارہم یومئذ یا محمد. کہتے ہیں کہ پھر حضرت خالد بن ولید نے نعرہ بلند کیا, اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پھر انہوں نے مسلمانوں کا مروجہ جو اس وقت راج تھا, جو نعرے لگایا کرتے تھے ایسے موقع پہ کہ جب سخت تکلیفیں آ جاتی, وہ نعرہ بلند کیا. اور وہ نعرہ کیا تھا ان دنوں مسلمانوں کا جنگی نعرہ یہ تھا, یا محمد یا محمد, جس کے معنی ہوتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے ہماری, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے ہماری. کیوں صاحب خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غزوہ یمامہ ہو کہاں رہی ہے اور مدینہ کہاں ہے؟ فرق ہے دونوں میں, ایک جگہ نہیں ہے. حضور کا وصال ہو چکا ہے, وصال نبی کے بعد وہ حضور کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. اور ابن کثیر کے الفاظ ہے کہ یہ شعار تھا صحابہ کا, یہ دستور بن چکا تھا کہ ایسے موقع پر وہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے تھے. یعنی جب تکلیف اور پریشانی آ جاتی ان پر
تو یا محمدہ کہتے تھے، اے محمد مدد کیجئے، کیونکہ یا محمدہ جو ہے یہ استعانت کے لیے آیا ہے، اس میں محمدہ کا جو لفظ ہے یا استعانت کے لیے، عرف ندا ہے، ندا ہے اس کے اندر، پکار رہے ہیں یا محمدہ یا محمدہ، اور اس میں جو ہا ہے وہ استعانت کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم مدد کیجئے ہماری، مدد کیجئے ہماری۔ اور پھر اس کو حافظ ابن جریر طبری نے بھی اس کو اپنی تاریخ طبری میں لکھا، جیسا کہ یہ اس وقت موجود بھی ہے میرے پاس، جلد نمبر اس کی 2 ہے، جلد 2 صفحہ 281 پر ابن طبری نے بھی لکھا ہے اس کو، امام ابن جریر طبری نے۔ ابن الاسیر نے بھی اس کو اپنی الکامل میں جلد 2 صفحہ 221 پر لکھا ہے۔ اور آئیے کتاب میں اور دکھاتا چلوں۔